أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون۔ آج ہے آیت نمبر 155، 156 اور 157۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور ضرور بالضرور ہم تمہیں آزمائیں گے، ہم تمہارا امتحان لیں گے، بِشَيْءٍ، کسی نہ کسی چیز کے ساتھ، من الخوف، خوف میں سے، والجوع، اور بھوک میں سے، ونقص من الاموال، اور مالوں کی کمی میں سے، والانفس، اور جانوں کی کمی میں سے، والثمرات، اور پھلوں کی کمی میں سے، وبشر الصابرین، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری سناؤ۔ کون ہے صبر کرنے والے؟ الذین اذا اصابتهم مصیبت، جب پہنچتی ہے ان کو کوئی مصیبت، تکلیف، قالوا، کہتے ہیں، انا للہ، بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور بے شک اسی کی طرف ہم لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اولئک، وہ لوگ ہیں، علیہم، ان پر، صلوات، خاص قسم کی رحمتیں ہوں گی، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، ورحمۃ، اور عام قسم کی رحمتیں ہوں گی، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور وہی لوگ ہیں ہدایت یافتہ، ہدایت والے۔ یہ 3 آیتیں ہیں۔ دیکھیں عنوان چل رہا ہے ترقی کی 5 منزلیں۔ نمبر 1 تہذیب الاخلاق، نمبر 2 تدبیر المنزل، نمبر 3 سیاست مدنیہ، نمبر 4 اصلاح الملک، اور نمبر 5 خلافت کبریٰ۔ یہ 5 اصول ہیں جو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیے ہیں، پوری زندگی کے یہ اصول ہیں۔ ان میں سے پہلے نمبر پر تہذیب الاخلاق ہے۔ تہذیب الاخلاق کا مطلب یہ ہے کہ انسان معاشرے میں کردار ادا کرنا چاہتا ہے، مؤثر بننا چاہتا ہے، تو اس کے لیے 5 مراحل ہیں۔ ان میں سے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو سدھاریں، اپنی اصلاح کریں، اپنی شخصیت کو بہتر سے بہتر بنائیں، اور اس کے 5 اصول یہاں ذکر ہوئے۔ نمبر 1 ذکر، اللہ کی یاد اس کی زندگی میں ہو، یہ بہت بنیادی ہے۔ مسلمان کو جسمانی صحت کے ساتھ ساتھ روحانی صحت بہت ضروری ہے، دونوں، لیکن روحانی صحت زیادہ اہم ہے۔ نمبر 2 شکر، نمبر 3 صبر۔ پھر صبر کے بارے میں بتایا کہ دیکھیں صبر تو ہر چیز پر ہوتا ہے، لیکن سب سے بڑی قربانی انسان کی زندگی میں وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہے۔ اور جہاد جب کرو گے تو اس میں جان بھی جا سکتی ہے، دنیا بھی مل سکتی ہے۔ اور فرمایا جو اللہ کے راستے میں، اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے ان کو مردہ مت کہو، مردہ سمجھو بھی نہیں، تصور بھی نہیں کرو، وہ زندہ ہے، اللہ کے ہاں وہ زندہ ہے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تو سب سے بڑی قربانی ہے، اور بھی زندگی میں یہ تو جہاد تو انسان دیکھے ایمان مضبوط ہو اور دین سے محبت ہو، اللہ کے دین کا غلبہ چاہتا ہو، جہاد کی توفیق تو ان لوگوں کو ملتی ہے، ہر بندے کو نہیں ملتی۔ یہ تو اللہ تعالیٰ معاشرے میں سے چن لیتے ہیں، گنتی کے لوگ ہوتے ہیں، بڑے بڑے کام لے لیتے ہیں، ہر نہیں کرتے۔ باقی آزمائش امتحان ہے، یہ ہر انسان کی زندگی میں آتے ہیں۔ جتنے بھی انسان مسلم ہے
غیر مسلم ہے، نیک ہے، بد ہے، مرد ہے، عورت ہے، اس کی زندگی میں یہ امتحان آتے ہیں ہر کسی کی۔ بس فرق یہ ہے کہ ایک مسلمان ہے، ایک غیر مسلم ہے، دونوں کی سوچ میں فرق ہے۔ یہ آخرت کی سوچ رکھتا ہے، اس کی زندگی میں آخرت نہیں ہے۔ وہ تو کہتے نموت و نحیا، بس اسی زندگی میں جینا ہے اور مرنا ہے، جو ہے وہ ادھر ہے، کوئی مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں۔ اور مسلمان یہ کہتا ہے کہ اصل زندگی جو ہے وہ مرنے کے بعد کی زندگی ہے، یہ اصل زندگی نہیں ہے، یہ ایک امتحان ہے۔ اب اس دنیا کی زندگی میں تمہارا امتحان ہوگا۔ کیا کیا امتحان ہے؟ فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور ضرور بالضرور ہم تمہیں آزمائیں گے، تم چاہو تم نہ چاہو، ہم تمہیں آزمائیں گے، ہم تمہارا امتحان لیں گے، بِشَيْءٍ، کسی نہ کسی چیز کے ساتھ۔ مثال کے طور پر من الخوف، خوف میں سے، زندگی میں خوف، ڈر، موت کا ڈر رہتا ہے، یہ الگ وہ ہے، اور بہت ساری چیزوں کا خوف۔ خوف کا طاری ہونا یہ ایک بہت بڑی آزمائش ہے، امتحان ہے۔ رضا بالقضاء، اللہ کی بہت بڑی دیر نعمت ہے، اس کے لیے ذہن سوچ کو بنانا پڑتا ہے، بہت محنت کرنی پڑتی ہے کہ میری سوچ اور میرا ذہن ایسا بن جائے کہ جو ہوگا اللہ کی طرف سے ہوگا، جو اللہ نے لکھا ہے وہ مل کے رہے گا، جو نہیں لکھا ہے وہ نہیں ملے گا۔ یہ بہت اہم چیز ہوتی ہے۔ وہ ایک بادشاہ کا وزن بہت بڑھ گیا، بہت زیادہ، حد سے زیادہ بڑھ گیا، اس نے بہت زیادہ علاج کرایا، طرح طرح کے حکیموں کو بلایا، علاج کرایا، اس کا وزن کم نہیں ہوا۔ ایک حکیم نے کہیں سے یہ پیغام بھیجا کہ میں بادشاہ کا علاج کر سکتا ہوں، وہ بلایا گیا، وہ ملا، میٹنگ کی، گفتگو ہوئی، کہنے کہ بادشاہ سلامت، میں نے آپ کا پوری تحقیق ہے وہ کر لی ہے، میں آپ کا علاج کر سکتا ہوں۔ کہنے کہ ٹھیک ہے۔ کہنے کہ آپ کا علاج میں کر سکتا ہوں، لیکن ایک چیز ہے، آپ کی زندگی کے صرف 40 دن رہ گئے ہیں، صرف 40 دن آپ کی زندگی کے باقی ہے، اور پھر اس کے بعد آپ اللہ کو پیارے ہو جائیں گے، دنیا سے چلے جائیں گے۔ کہنے لگے ٹھیک ہے، کہ 40 دن انتظار کر لو، اگر آپ زندہ بچ گئے تو میں آپ کا علاج کر لوں گا، یہ تیری۔ اب وہ بیچارہ بادشاہت کو چھوڑ کے دن گننے میں لگ گیا، 1 دن 2 دن 3 دن گنتا رہا، اور دن بدن اس کا وزن گرتا رہا، جیسے جیسے دن گزرتے گئے اس کا وزن گرتا رہا۔ 40 دن تک جب پہنچا تو اس کا وزن بالکل کم ہو چکا تھا۔ اس کو بلایا، کہنے لگے بھائی علاج کا آپ نے کہا تھا کہ علاج کروں گا، تو کہنے لگے بادشاہ سلامت، علاج تو آپ کا ہو گیا، خوف نے آپ کا وزن کم کر دیا، زندگی کی محبت نے اور موت کے خوف نے آپ کا وزن پہنچا دیا۔ خوف بھی ایک دنیا میں چیز ہے، جب انسان کہتے آدھی بیماریاں آتی ہے ذہنی ٹینشن سے، یا معدے کی خرابی سے، کھانے پینے میں انسان احتیاط نہ کرے، ایک تو بیماری اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اور ایک انسان خود اپنی صحت کو گراتا ہے اور خراب کرتا ہے۔ ذہنی ٹینشن سے بہت ساری بیماریاں آتی ہیں، جب دماغ پہ کوئی ٹینشن، کوئی پریشانی سوار کر لے، یا پھر یہ ہے کہ کھانے پینے میں احتیاط نہ کرے۔ فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور ضرور بالضرور ہم تمہارا امتحان لیں گے، بِشَيْءٍ، کسی نہ کسی چیز کے ساتھ۔ نمبر 1 من الخوف، خوف میں سے، ڈر میں مبتلا کر دیں گے تمہیں، ٹینشن، بیماریوں میں تمہیں ڈال دیں گے، والجوع، اور بھوک میں سے۔ اب ایسی عجیب دنیا ہے، میں تو کبھی حیران ہوتا ہوں، ساتھی آتے ہیں، فیکٹریاں چل رہی ہے، بہت اچھا کاروبار ہے، کاروباری حالات بہتر نہیں ہیں، ملک کے حالات بہتر نہیں ہیں، کاروباری حالات میں تو اتار چڑھاؤ آتے ہیں۔ اگر ایک آدمی کہے کہ میں آگے ہی بڑھتا رہوں، یہ تو زندگی میں ہو نہیں سکتا، کبھی بیماری ہے، کبھی صحت ہے، کبھی ترقی ہے، کبھی نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں کہتے بہت حالات خراب ہے، مثلا بہت پریشانیاں ہیں۔ میں کیا پریشانی؟ کہتے کاروبار نہیں چل رہا مثلا۔ میں نے کہا تمہارا گھر اپنا ہے؟ گھر آپ کا اپنا ہے؟ کہتے بالکل جی گھر میرا اپنا ہے۔ آپ کے پاس سواری ہے؟ کہتے بالکل گاڑیاں ہیں میرے پاس۔ آپ کسی کے مقروض ہیں، کسی کا ادھار ہے آپ کے اوپر؟ کہتے نہیں ہے۔ کوئی اور ایسی تکلیف آپ کے اوپر ہے؟
کہ جو آپ نہ کر سکے اس کا حل آپ کے پاس کہتے نہیں ہے، تو میں کہ کرنا کیا ہے، آپ کا مقصد کیا ہے، کیا کرنا چاہتے ہیں؟ تو دیکھیں نا، انسان کا پیٹ بھرتا نہیں ہے، وہ نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہے، مقصد یہ عافیت والی زندگی مل جائے، انسان کسی کا محتاج نہ ہو، یہ نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، وہ کیا کرنا ہے۔ لیکن بہرحال کسی کو سمجھانا بھی، جب ماحول انسان کو پکڑ لیتے اس کو سمجھانا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ والجوع، اور بھوک میں سے، کبھی بھوک میں مبتلا کر کے تمہیں امتحان لیں گے۔ ونقص من الاموال، اور مالوں کی کمی میں سے، مال کبھی گھٹ رہا ہے کبھی بڑھ رہا ہے، یہ ایک الگ مسئلہ ہے زندگی کا۔ والانفس، جانوں کی کمی میں سے، کبھی خاندان میں کسی کا انتقال ہو گیا، کبھی گھر میں کبھی کس کا انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ لے لیتے ہیں، کیونکہ ہمیشہ رہنا تو ہے نہیں ہے، اللہ کا نظام ہے۔ والثمرات، اور پھلوں کی کمی میں سے، اور سارا دنیا میں زراعت کا نظام ہے، وہ ساری چیزیں ہیں، پھلوں سے مراد پسندیدہ چیز، بعد میں اولاد بھی مراد لی ہے، پھلوں کی کمی میں سے، ان کے زراعت کا نظام ہے، ان سے پوچھو، کہتے اس سال تو بالکل پیداوار نہیں آئی، اس در پانی نہیں تھا، اس دفعہ بارشیں نہیں ہوئی، اس مرتبہ یہ ہوا، یہ بھی کہتے یہ مختلف قسم کے دنیا میں جن جن چیزوں سے واسطہ پڑتا ہے، خوف ہے، بھوک ہے، مالوں کی کمی ہے، جانوں کی کمی ہے، پھلوں کی کمی ہے، یعنی کسی نہ کسی درجے میں ہم تمہیں آزمائیں گے۔ جانوں کی کمی ہے، بیماری آ گئی، مسائل آ گئے، فرمایا وبشر الصابرین، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری سناؤ، جو صبر کرے۔ اور الصبر عند الصدمۃ الاولی، صبر کے لیے پہلے سے ذہن کو بنانا پڑتا ہے، ذہن کو، یہ نہیں کہ سارے ادھر ادھر دیکھ کر کے، اور میرے پاس تو مال ہے، میں تو فلاں ڈاکٹر سے علاج کرا سکتا ہوں، میں فلاں بڑے اسپتال میں جا سکتا ہوں، میں یہ کر لوں گا، اس تکلیف کو یہ کر دوں گا، یہ کر دوں گا، سارے اسباب اپنا کر کے، اب جب سارے آسرے ٹوٹ گئے، اب کہتے ہیں کہ کیا کریں، اب تو صبر کر لیں گے، چلو اللہ سے مانگ لیں، اس کو صبر نہیں کہتے۔ اپنا علاج جاری رکھیں، مسئلے کو حل کرنے کے، جس قسم کا مسئلہ ہے، جس قسم کی بیماری ہے، کوئی بھی معاملہ ہے، اس کو اس کے طریقے سے حل بالکل ضرور کرے، لیکن یہ ہے کہ اللہ کے فیصلوں پر راضی ہونا، یہ تمام مسائل کا حل ہے۔ رضا بالقضاء، عین ایمان ہے، اصل ایمان ہے اللہ کے فیصلوں پر راضی ہونا۔ فرمایا وبشر الصابرین، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری سناؤ۔ کون ہے صبر کرنے والے؟ الذین اذا اصابتهم مصیبت، جب بھی ان کو کوئی مصیبت یا تکلیف پہنچتی ہے، کسی بھی قسم کی تکلیف مصیبت ہے، قالوا، کیا کہتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر چلے جائیں گے، ایک دن اللہ کے لیے ایک دن لوٹ کر چلے جائیں۔ کہاں ہیں ہمارے بزرگ، ہمارے بڑے، کہاں ہیں؟ کوئی نہیں، سب چلے گئے دنیا سے، تو اسی طریقے سے ایک دن ہم بھی چلے جائیں گے، ایک دن یہ دنیا بھی ختم ہو جائے گی۔ ہمیشہ ہمیشہ آخرت کی زندگی وہ ہے، اس کی تیاری، یہ سب سے، اس کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ فرمایا جو تکلیف پر کیا کہتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے چراغ لگایا، بجھ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ فرمایا اللہ کے رسول، اس پر بھی انا للہ و انا الیہ راجعون۔ فرمایا عائشہ، جو بات تکلیف پہنچائے ناگوار ہو، ہر وہ بات جو آپ کو ناگوار گزرے، بیٹھے میں بجلی چلی گئی، پنکھے بند ہو گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون، کوئی بھی مسئلہ، یہاں تک کہ جوتے کا تسمہ ٹوٹ گیا، انا للہ و انا، تکلیف تو ہے نا، ہر وہ چیز جو آپ کو بھاری گزرے، شاق گزرے، آپ کو تکلیف پہنچائے، تبھی اس پر فرمان، یہ اپنی عادت، یہ بڑا بہترین جملہ ہے، بہت برکت والا جملہ ہے۔ ایک انشاءاللہ ہے، ایک انا للہ و انا الیہ راجعون ہے۔ یہ جملے، اس طرح کے جملے بہت ہی مسلمان کی زبان پر ہر وقت رہنے چاہیے، چھوٹی سی تکلیف بھی آ جائے، پوری مزاج کے خلاف کام ہو جائے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔
فرمایا جو تکلیف کے وقت اس جملے کا استعمال کرتے ہیں، اور صرف اس جملے کا استعمال نہیں، اس کے پیچھے وہ سوچ بھی اسلامی ہوتی ہے کہ دیکھو یہ اللہ نے لکھا تھا، یہ میری قسمت میں تھا، دیکھو مجھے یہ تکلیفات پہنچ گئی، ہو سکتے ہیں انجام کے اعتبار سے میرے لیے اللہ نے اس میں خیر رکھا ہو۔ فرمایا جو اس قسم کی سوچ رکھتے ہیں، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ لوگ ہیں ان پر ان کے رب کی طرف سے خاص رحمتیں بھی ہوں گی، ورحمت اور عام رحمتیں بھی ہوں گی، عام خاص رحمتیں، واولئک هم المہتدون، اور یہی لوگ ہیں ہدایت یافتہ، ہدایت والے لوگ ہیں۔